روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سعید اشروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب کی بڑی اہم اور خاص باتوں کو سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے اس پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا تاکہ ہم سب مل کر پاک کلام کے ان نبوتی باتوں کو سیکھ سکیں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سردیس کی کلیسیا کے متعلق بتایا۔ آج اسی گفتگو کو آگے جاری کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ۔ اس سے کیا مراد ہے اور کیا ثبوت ہے کہ کلیسیا سردیس ایسی حالت سے دوچار تھی؟ اس کے متعلق بتائیے گا۔ ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ تضاد ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور تضاد یہ ہے کہ تو ہے مردہ۔ یعنی ظاہری حالت فرق ہے اور اصلی حالت فرق ہے۔ ظاہری طور پر وہ کچھ اور ہے اور باطنی طور پر وہ کچھ اور ہے۔ سردیس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو شہر تھا، یہ دنیا میں اس وقت کی دنیا میں سب سے امیر ترین شہر تھا۔ اس کی 3 جو اطراف تھی اس شہر کی، یہ ایک پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 3 اطراف میں جو تھی وہ ڈھلوان پہاڑیاں تھی جس پر کوئی اوپر نہیں چڑھ سکتا، لیکن ایک سائڈ پر ایک چھوٹی سی ڈھلوان تھی جس سے اوپر آیا جایا جا سکتا تھا، اور وہ صرف سردیس کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے۔ وہاں پر ایک دیوی تھی، اس دیوی کا نام وہ ماتا دیوی تھی، اور وہ جو ماں دیوی تھی یا ماتا دیوی تھی اس کا نام سیبل تھا۔ جی، اس کے بارے ان کا اعتقاد اور ایمان یہ تھا کہ وہ مردوں میں سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جی، اور یہ وہ ایمان تھا جس کا تعلق مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے ایمان کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اور ہم چاروں اناجیل میں اور نئے عہدنامہ میں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ شاگردوں نے اس کی تعلیم دی، اور مسیح یسوع نے اپنی زندگی میں معجزات کے وسیلے اس قدرت کو ظاہر بھی کیا۔ اس نے لازر کو زندہ کیا، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ اور اس کی مناسبت سے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سردیس کی کلیسیا میں اور اس دور کی کلیسیاؤں میں یہ بات جو تھی وہ عام ہو چکی تھی کہ اگر خداوند یسوع اپنی زندگی میں حیات میں اس زمین پر معجزے کرتا تھا جس پر مسیح ایمان رکھتے ہیں، تو یونانی، کچھ یہودی اور بت پرست لوگ اس بات کی تبلیغ کرتے تھے کہ سردیس میں سیبل نام کی جو دیوی ہے وہ بھی مردوں میں سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ صحیح۔ اس لیے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہاں کلیسیائی سرگرمیاں بے شمار تھیں، عبادتیں ہوتی تھیں، بپتسمے بھی ہوتے تھے، وہاں پر لوگ بائبل کا مطالعہ بھی، جو ان کے پاس اویلیبل کتابیں تھیں ان کا مطالعہ بھی کرتے تھے، ان سے وہ فیض بھی حاصل کرتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے علماء بھی پیدا ہو چکے تھے جو خدا کے کلام کی تفسیر کرتے تھے۔ صحیح۔ لیکن ان کا یہ ظاہری نشان تھا، باطن میں وہ بت پرست تھے، باطن میں وہ زناکار تھے، باطن میں وہ روپے پیسے کی خاطر
اپنے ایمان کا انکار کرنے اور اپنے ایمان سے ہٹ جانے کو گناہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ خدا کا روح جو ہے وہ چونکہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم گناہ کریں بھی تو وہ ہمارے کھاتے میں درج نہیں ہوگا. اس لیے وہ وہاں پر کلام سناتے تھے, عبادتیں کرتے تھے. لوگوں کو لگتا تھا یہ بڑے روحانی لوگ ہیں, وہ روحوں کے بارے بات کرتے تھے, لیکن وہ ایمان کے اعتبار سے مردہ تھے کیونکہ ان کا ایمان ان کے کاموں کا ساتھ نہیں دیتا تھا. اور وہ کلیسیائیں, وہ ریفارمیشن کے دور کی کلیسیائیں ہوں, اس سے قبل کی کلیسیائیں ہوں, وہ آج کی کلیسیائیں ہوں, جہاں خدا کے کلام کے مطابق جان دینے والے, ایمان کی خاطر جان دینے والے ستارے نہیں ہوتے, جہاں خدا کے پاک روح کی حکومت جن کلیسیاؤں میں اور ایمانداروں کی زندگی میں نہیں ہوتی, ان کی حالت یہی ہوتی. وہ کوئی بھی دور ہو, کوئی بھی دور ہو, اس دور میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایماندار کہلاتے تو زندہ ہیں, عبادتیں بھی ہیں, روزہ بھی ہے, وہ دعائیں بھی کرتے ہیں, ان میں بڑے بڑے وہ کرشمے بھی ہوتے ہیں, ان کے کروسیڈز بھی ہوتے ہیں, کنونشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن کسی کا دل نہیں ٹوٹتا. اور یہی ہوتا ہے, وہ کلام سنتے ہیں, ان کا دل ٹوٹتا ہے وقتی طور پر. جب وہ دری سے کرسی سے اٹھ جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کلام پڑھتے ہیں, وہ پھر واپس لوٹ جاتے ہیں. وہ بالکل جن کے بارے پاک کلام میں مقدس پالوس کہتا ہے کہ نہلائی ہوئی سورنے کی طرح, وہ بالکل سنتے کچھ اور ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں. اور پھر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کلام میں آمیزش کرتے ہیں, اپنی طرف سے اس میں گھٹاتے بھی ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں, صرف اپنے آپ کو دنیا پر ایماندار یا راست باز ثابت کرنے کے لیے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ خادم ایک بیوی کا شوہر ہو. اگر وہ ایک بیوی کا شوہر نہیں ہے تو وہ مردہ ہے, بھلے وہ کتنا بڑا خادم. کلیسیا میں کسی بھی بڑے عہدے پر ہے. طلاق سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اگر وہ لوگ جو اپنی دنیاوی باتوں اور اپنے مساوات کی خاطر, اپنے ایگو کی خاطر طلاق دیتے اور لیتے ہیں, وہ بھی ہیں مردہ لیکن زندہ کہلاتے ہیں. اور ایسی بے شمار باتیں ہیں جو کلیسیاؤں میں اس دور میں تھی, جو سردیس میں تھی. وہ شراب نوشی کرتے تھے, حرام کاری کرتے تھے, وہ عبادتیں بھی کرتے تھے. اس لیے خداوند یسوع نے کہتا ہے چونکہ تم میں یہ برائی پائی جاتی ہے, تم میں خدا کا پاک روح نہیں ہے, اس لیے تم زندہ کہلاتے ہو پر مردہ ہو. اور یہ ان کی اصلی حالت کی طرف مسیح یسوع اشارہ کرتا ہے, کیونکہ اس دور کے لوگ, آج کے دور کے بھی لوگ اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک دوسرے کے گناہ کو گناہ کہنے سے شرماتے ہیں, اور وہاں پر بھی ایسا تھا. اس لیے مسیح یسوع تو کسی سے خوف زدہ نہیں ہے, وہ تو سچ ہے اور سچ بیان کرتا ہے. تو اس نے ان کو کہا کہ تم زندہ کہلاتے ہو پر باطنی طور پر مردہ. تھینک یو پادری صاحب, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. جس طرح کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے, وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. پادری صاحب اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سردیس کی کلیسیا کو کس نے تعمیر کیا, اور کیا انجیل مقدس ان تک اس طرح سے نہیں پہنچی تھی جیسی آج ہمیں پہنچی ہے؟ اس کے متعلق بتائیے گا. اس میں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارے پاس ابھی تک تاریخی طور پر کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہیں ہیں کہ وہاں کلیسیا کیسے قائم ہوئی. جی. لیکن تاریخ کے جو طالب علم ہیں وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں
کہ یہ چونکہ اس دور میں ایک بڑا دولت مند شہر تھا، تو جس دن مقدس پطرس پینتیکوس کے روز کھڑا ہو کر روح القدس کے وسیلے جب روح القدس کا نزول ہوا اور ان لوگوں نے خدا کے کلام کو اور روح القدس کی برکت کو پایا، کہا یہ جاتا ہے، میں پھر کہوں گا ٹھوس شواہد نہیں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کے تاجر لوگ جو کہ اون کی رنگائی اور پیتل کے برتنوں کے کاروبار کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اس وقت اس بھیڑ میں شامل تھے جن پر روح القدس کا نزول ہوا، اور وہ وہاں سے واپس اپنے جب وہ سردیس میں پہنچے تو سردیس میں جا کر پھر انہوں نے اس ایمان کو، اس اعتقاد کو، اس کلام کو جو ان تک پہنچا تھا، یا روح القدس کو جو ان تک پہنچا تھا، اس کو انہوں نے وہاں پر کلیسیا کے طور پر قائم کیا، اور وہاں کلیسیاں قائم ہوئیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان ایمانداروں کے وسیلے سے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت ہمارے پاس نہیں کہ پولس رسول گیا یا کوئی شاگرد گیا، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، پوشاک آلودہ نہیں کی، یہ بات کن لوگوں کے لیے کہی گئی؟ کوئی تاریخی ثبوت کہ وہ کون لوگ تھے جو سردیس کی کلیسیا میں اپنے کردار کی وجہ سے مشہور ہوئے؟ اس کے متعلق بتائیے گا۔ ہاں، بہت خوبصورت بات پوچھی آپ نے سردیس کی کلیسیا کے ان لوگوں کے بارے جن کے بارے مسیح خداوند نے یہ خط لکھواتے وقت یہ کہا کہ وہ جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ پوشاک جو ہے یہ تن ڈھانپنے کے لیے جی، اس لیے ہے تاکہ انسان شرمندگی سے بچ جائے۔ جی، کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب انہوں نے آدم اور حوا نے پھل کھایا تو جو پہلا رد عمل ان کو اپنے جسم میں نظر آیا وہ یہ تھا کہ وہ ننگے ہیں، صحیح، اور اس ننگے پن کو ڈھانکنے کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے لنگیاں، پتوں کی لنگیاں تیار کی، اور پھر آخر کار خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے تیار کیے۔ جی، یعنی انہوں نے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں تو اس ننگے پن کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پتوں کی لنگیاں تیار کی۔ صحیح۔ اب کیوں ایسا کیا؟ پہلے تو ان کے بارے نہیں لکھا جی، کہ ان کا لباس کیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ خدا کے کلام کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے گناہ کے دخل سے پہلے خدا کے جلال میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنے ننگے پن سے بے بہرا تھے، یا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ننگے۔ صحیح۔ گناہ کی پہلی جو تاثیر ہے انسان کی زندگی میں وہ یہی بائبل نے بتائی ہے کہ گناہ کرنے والے جو گنہگار ہے وہ دنیا میں کچھ اور طریقے سے رہتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں وہ ننگے ہیں، وہ برہنہ ہیں۔ برہنہ ہیں اس لیے وہ خدا ان کے ہر ایک حصے کو، اندرونی بیرونی سوچوں کو، خیالات کو، جذبات کو، ان کے منصوبوں کو جانتا ہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے پوشاک آلودہ نہیں کی، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس پوشاک کو پہنا جو ان کی برہنگی کو ڈھانپ سکتی، اور وہ پوشاک ہے جب انہوں نے خداوند یسوع کو قبول کیا تو پھر انہوں نے اس پوشاک کو پہنا، اور خداوند نے ان کو راست بازی کا خلعت دیا۔
جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو عہد عتیق میں بھی جب لوگ کسی بھی عہدے پر سرفراز کیے جاتے تھے ان کو سفید لباس پہنایا جاتا تھا اور آلودہ یا رنگدار لباس وہ نہیں پہنتے تھے۔ ہارون کی اولاد جو تھی وہ سفید لباس پہنتی تھی۔ انبیاء جو تھے وہ سفید لباس یا سفید چوگا پہنتے تھے۔ وہ اس لیے تھا تاکہ نظر آئے کہ سفید لباس جو ہے یہ چونکہ پاکیزگی کو سمبلائز کرتا ہے، خوشی کو سمبلائز کرتا ہے، یہ امن کو سمبلائز کرتا ہے، روحانی پاکیزگی کو اور جسمانی پاکیزگی کو سمبلائز کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے جامے برا کے لہو سے دھوئے اور آلودہ نہیں کیے، یعنی وہ سردیس جیسے شہر میں رہنے یا سردیس جیسی کلیسیا کے فرد ہونے کے باوجود اپنے ظاہر اور باطن میں گناہ سے پاک اور گناہ سے مبرہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ابھی بقیہ وہاں موجود ہے جنہوں نے سفید جامے پہنے ہیں اور جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین، جس طرح کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اور پالوس رسول بھی اپنے خط میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی آلودگی سے پاک کر کے پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ جی پادری صاحب، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، سیر کریں گے کے جملے سے کیا مراد ہے؟ کہاں سیر کریں گے؟ کلام مقدس کے اس حصہ سے کیا مراد ہے؟ مسیحیت میں خدا کے ساتھ چلنے کا انعام تو بہت معمولی لگتا ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ ہاں، بڑی اچھی بات پوچھی آپ نے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ وہ میرے ساتھ سیر کریں گے۔ سوال میرے نظر میں سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے سیر کریں گے، جی سوال یہ ہے ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سیر کریں گے؟ وہ اس زمین پر سیر کریں گے یا آسمان پر سیر کریں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوال یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایماندار کی زندگی اس دنیا میں فرق ہے اور اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد اس کی زندگی فرق ہے۔ یہ بائبل مقدس کا بیان ہے۔ مسیح یسوع نے اسی بیان کو اور زیادہ معتبر بنانے کے لیے کہا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان نہ ہوتے میں تمہیں بتاتا، لیکن چونکہ ہے اس لیے اب میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اب اگر مکان ہے تو پھر ان کو تیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آلریڈی وہاں لکھا گیا ہے کہ بہت سے مکان، بہت سے گھر، بہت سی جگہ، بہت سے محل، بہت سے ولاز ہیں۔ مسیح خداوند وہاں ایمانداروں کے لیے ان گھروں کو رینوویٹ کر رہے ہیں، ان گھروں کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم غزل الغزلات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ جو بادشاہ ہے، جو دلہا ہے، جو سلیمان ہے، اس کے ساتھ بھی جب بات کرتی ہے شولمیت یا اس کی محبوبہ، تو اس کے محلوں کا اور اس کے محل کی خوبصورتی کا ذکر کرتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ سیر کریں گے، کہاں؟ جہاں وہ ہوگا، کیونکہ لکھا ہے تاکہ جہاں میں ہوں، جہاں باپ ہے، وہاں تم بھی میرے ساتھ رہو۔ اب وہ سیر کریں گے جہاں خدا ثالوث ہے، خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا پاک روح ہے، وہ وہاں سیر کریں گے اسی طرح جس طرح خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے، جس طرح وہ دلدار بادلوں پر
دنیا کی سیر کرتا ہے، جس طرح وہ دنیا کا طواف کرتا ہے، اسی طرح جس طرح کلام سکھاتا ہے ایماندار بھی اس کے ساتھ سیر کریں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ سیر کریں گے، اور وہ ان کی سفید پوشاک کا ذکر کرتا ہے کہ سفید پوشاک پہنے وہ میرے ساتھ سیر کریں گے۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، چلے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی حیثیت سے خدا باپ کے آگے اپنے پسندیدہ لوگوں کا ذکر کریں، لیکن فرشتوں کے آگے کیوں؟ کیا فرشتے خدا کے بیٹے سے زیادہ معزز ہیں؟ اس کے متعلق بتائیے گا۔ جب آپ پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایماندار میں اور فرشتے میں اس کی بناوٹ میں فرق ہے۔ جی، فرشتے کیسے بنائے گئے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں صرف فرشتوں کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ آدم کیسے بنایا گیا ہے یا انسان کیسے بنایا گیا ہے، اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ جی، اور فرشتوں کے بارے جو بات ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنائے گئے، تخلیق کیے گئے، جو بھی خدا نے طریقہ ان کی تخلیق کا کیا وہ ہم نہیں جانتے، لیکن آدم کے بارے میں جانتے ہیں کہ آدم کو خدا نے آزاد مرضی کے ساتھ، حواس خمسہ کے ساتھ پیدا کیا۔ فرشتوں کے پاس آزاد مرضی نہیں، انسان کے پاس آزاد مرضی ہے، وہ نیکی کرے یا بدی کرے، وہ خدا کو قبول کرے یا رد کرے، وہ پھل کھائے یا پھل نہ کھائے۔ اور یہی آزاد مرضی جو ہے، اسی نے انسان کو گناہ کرنے پر یا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور جس کا نتیجہ بنی نوع انسان آج بھی بھگت رہے۔ جی، فرشتوں کے سامنے اس کا سبب فرق ہے، تاکہ یہ جانیں کہ بے شک یہ فرشتوں کی طرح گناہ کے تخم کے بغیر نہیں ہیں، یہ گناہ کے تخم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، یہ آزاد مرضی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس نیکی اور بدی کرنے کا ایک قوت فیصلہ ہے۔ پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ساری باتوں کے باوجود اپنے جامے آلودہ نہیں کیے، جنہوں نے بدی نہیں کی، جنہوں نے خدا کی عبادت کی۔ تمہیں تو فرشتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اس تخم کے بغیر پیدا کیا گیا، آزاد مرضی کے ساتھ تم پیدا نہیں ہوئے۔ اس لیے یہ وہ ایماندار ہیں، یہ وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک روح کے تابع رہ کر، جنہوں نے ہر دور میں، خواہ کوئی بھی دور ہو، اپنے آپ کو گناہ آلودہ زندگی اور کاموں اور بدی کے کاموں سے پاک رکھا ہے، جو میری خاطر دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھکے نہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ دیا ہے، باوجود کہ ان میں گناہ کا تخم بھی تھا اور ان کی آزاد مرضی بھی تھی، تاکہ فرشتوں کے سامنے انسان کی وہ حیثیت نظر آئے کہ تمہارے پاس نہیں تھا اور تم اس لیے فرشتے ہو، ان کے پاس تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کیا۔ اس لیے پولس اپنے خط میں کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ تھا اور ہم نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ جب مقدس ہے، جب مسیح یسوع کو گتسمنی باغ میں پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے مقدس پطرس سے کہا اپنی تلوار کو نیام میں کر لے، کیونکہ خون کے بدلے خون ہے، یہ گناہ ہے۔ پر جہاں تک میری قدرت کی بات ہے، میں فرشتوں کے 12 تمن منگوا سکتا،
اسی لیے پولس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگرچہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا تو بھی وہ ہماری خاطر گناہگار بنا، اور اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا، ہمارے دکھوں کو برداشت کیا، اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ہوا سمجھا، اور اس نے ہماری خطائیں اٹھا لی، تاکہ وہ فرشتے جانیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری خاطر یہ بھی دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھکے رہے، انہوں نے بھی مصیبت کے دن دیکھے ہیں، یہ مصیبت میں سے گزرے ہیں، ان پر بھی لعن طعن کی گئی ہے۔ فرشتوں پر تو کوئی لعن طعن نہیں کرتا، فرشتوں کو تو کوئی دکھ نہیں دے سکتا، فرشتوں کو تو کوئی مصیبت میں سے نہیں ڈال سکتا، پر ایماندار تو اس تاریخ بتاتی ہے، پیدائش کی کتاب سے شروع کر لے، پہلے دن سے ہی ایماندار جو ہیں وہ ہر طرح کے دکھوں میں سے گزرے ہیں، اور پھر انہوں نے جا کر اس رتبے کو حاصل کیا ہے جو ایمانداروں کو دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ وہاں فرشتوں کے سامنے ان کا نام لے گا، ان کو بتائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ جس طرح پادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فرشتوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ نہیں دیا، بلکہ ہم انسانوں کے لیے خداوند کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پورے طور سے اپنی روح جان بدن کے ساتھ خداوند کے تابع ہو کر خداوند کے احکامات اور اس کے حکموں کو ماننے والے بنے اور اپنی زندگیوں سے اس کی مرضی کو پورا کرنے والے بنے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دے، خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔